الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله. اسرائیلیوں کی ایک ضابطہ اس سے پہلے کل کے درس میں تھا کہ ایمان اور اعمال وہ نجات کا دار و مدار القاب اور نسبتیں نہیں. اب یہاں سے اس عقیدے کی اور عمل کی ان کی کمزوری کی وجہ سے آنے والے کچھ واقعات کا ذکر. سب سے پہلے اپنے مطالبے کے باوجود تورات کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے سے انکار کیا تو ان سے وعدہ لیا گیا تو عمل بالتورات کا عجیب طریقے سے ذرا دھمکی دے کر چٹان کو ان پر لٹکا کر. اور دوسرا وہ ہفتے کے دن شکار کرنے کا اور بندر نتیجتاً بننے کا ذکر. بس یہ دو واقعات ہیں اور یہ اگلا صفحہ مکمل ہے. یہ دو آیتیں تین آیتیں ہیں ساری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور لٹکایا تمہارے اوپر طور پہاڑ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم نے اعراض کیا اس سب کچھ کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ تم پہچانتے ہو ان کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن. قُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان کو کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین بن جاؤ ذلیل بندر. فجعلناها نکالا ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا وما خلفہا موجود لوگوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے. وموعظۃ للمتقین اور تقویٰ کے طالبوں کے لیے واعظ. جب من و سلوہ اور پتھر سے نکلنے والا خالص پانی پیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ شغل کے لیے اور کچھ درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کوئی سبق پڑھایا کرے ترقی کریں علم میں اور عمل میں. موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اپنے پاس سے تو نہیں بنا سکتے تھے. دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ طور پر تمہیں ان کے لیے نصاب دیتا ہوں. وہ چلہ لگایا تورات ملی. اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل احکام ہے ان پر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کیا کیا ایک چٹان اس پر سارا طور پہاڑ طور ویسے بھی ہر پہاڑ کو کہتا ہے اور وہ
سے سینا میں جو چند پہاڑ ہیں ان میں سے ہر ایک دور ہے، لیکن وہ جو خاص ایک تھا بحر قلزم کے قریب کہتے ہیں وہ مراد ہے، اور اس پر چوٹیاں تھیں، تو کچھ حصہ اس کا، سارا پہاڑ نہیں، کچھ حصہ بادلوں کی طرح ان پر لٹکایا اور کہا کہ مانتے ہو یا موت کے لیے تیار ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ سجدے میں پڑ گئے اور جو ہے وہ سمعنا 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 کی نعرے لگانے لگے سجدے میں، اور اوپر دیکھتے بھی تھے، کروٹ پر لیٹ کر اوپر دیکھتے تھے اور سمعنا سمعنا کے نعرے لگاتے تھے۔ جب پہاڑ اوپر سے ہٹ گیا پھر انہوں نے کہا سوئینا، نہیں مانتے۔ تو پھر یہ یہاں تشریح اتنی نہیں، تو سب سے زیادہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اعراف میں ہیں، 12-13 رکوع ہیں وہاں پر، اور ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو اس پر جو ہے لوگ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے نہیں، تو یہ پہاڑ کیسے لٹکایا گیا اوپر، کیوں جبر سے منوایا گیا؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ انہوں نے ان کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا، ایمان تو مصر میں لائے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے رستے بنے تھے قلزم میں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ایمان لایا، پھر جو ہے وہ ان کے لیے بادل اور وہ ترنجبین اور بٹیر اور پانی پتھر، یہ سارا ان کی ایمان کی وجہ سے تھا، یہ معجزات۔ اب انہوں نے خود مطالبہ کیا نصاب ہمیں پڑھاؤ، جب ان کے مطالبے پر آیا تو پھر اب انہوں نے بہانے بنائے کہ جی مشکل ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یعنی کسی مدرسے یا کسی سکول تعلیمی ادارے میں درخواست دے کر داخلہ لیا جائے اور پھر جو ہے کہے جی میں تو یہ نصاب نہیں پڑھتا، یہ تو مشکل ہے، تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی آسان مثال کہ کوئی کسی ملک کا شہری نہیں بنتا تو نہ بنے، لیکن جب وہ خود درخواست دے کر شہری بنے گا اس ملک کا تو اس کے قوانین ماننے پڑیں گے، ان قوانین کو توڑے گا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی، جیل جانا پڑے گا، جو بھی جرمانہ جو بھی سزا ہوتی ہے۔ اب وہ نہیں کہے گا جی یہ تو مجھے مجبور کیا گیا ان سختیوں کے لیے، تو نے خود درخواست دے کر ایک ملک کا شہری بنا، تو اب اس کے قوانین تو پر لاگو ہوں گے۔ تو یہ ایسا ہی تھا، اگر ان قوانین کا انکار کرے تو بغاوت، انکار نہیں کرتا ان کو توڑتا ہے تو سزا۔ تو یہ مسلمان بنانے کے لیے جبر نہیں تھا، ان کے اپنے یعنی وعدہ میثاق ہے جی، وعدہ لیا تھا ایمان کا، تو اس کے مطابق اب اس کتاب سے بھاگتے تھے تورات سے۔ یہ ہو گیا ایک اچھا ایک قرآن کریم میں لفظ یعنی جہاں بھی آ گیا، اور سورہ نور میں 4 دفعہ آتا ہے یہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ تو یہ کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں، ویسے میں وضاحتی بات کرتا ہوں، ہمارے محاورے میں آتا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم کہتے ہیں فضل کے ساتھ کرم، قرآن میں فضل کے ساتھ رحمت لفظ ہے، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ وہاں سورہ حضرت عائشہ صدیقہ والے اس واقعے میں ایک دو رکوع میں 4 دفعہ یہ اکٹھا ہے، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ تو اگر یہ قرآن کے مطابق اصطلاح ہماری زبان پہ چڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کرم بھی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن فضل کے ساتھ رحمت۔ اچھا، تو اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہاڑ کیسے لٹکا، وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں وہ پہاڑ کے دامن میں ان کو بلایا گیا، جیسے ہم دیوار کے ساتھ بیٹھے تو ان کو کہا گیا کہ وعدہ کرو پابندی سے تورات پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، ورنہ یہ تم پر گراتے ہیں۔ یہ پہاڑ اوپر نہیں لٹکایا، میں نام نہیں لیتا، بڑے مشہور لوگوں نے یہ بات کی، یعنی ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ پہاڑ یا اس کی چٹان کیسے اوپر آ گئی۔ تو یہاں پر تو رفعنا لفظ ہے، بلند کیا، تو ان کی بات چلو کسی نے کسی حد تک بات
اونچا پہاڑ تھا۔ لیکن سورہ آراف میں لفظ ہے اذ نطقنا الجبل فوقہم کأنہ ظلہ، نطقنا لفظ ہے، فوقہم لفظ ہے، اور مثال ہے کأنہ ظلہ، ہم نے نطقنا کا معنی لٹکایا، اور فوق کا معنی اوپر، پاس نہیں اوپر، کأنہ ظلہ جیسے بادل ہوتا ہے، تو بادل جو ہے وہ ایسے ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، بادل تو اوپر ہوتا ہے۔ تو اتنی وضاحت، 3 لفظ وہاں اللہ نے فرمایا، نطقنا اور فوقہم کأنہ ظلہ، تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے یہ تعبیر کی اپنی تفسیروں میں کہ پہاڑ کے قریب بلا کر ان کو ڈرائے گئے، یعنی لٹک کیسے تھا۔ تو بھائی یہ جو بادل ہیں یہ اتنا ان میں پانی ہوتا ہے کہ جب یہاں برستا ہے تو جو ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، تو یہ پانی کتنا وزنی ہے، تو یہ پہاڑ ہی ہیں، بادلوں کو پہاڑ قرآن میں کہا گیا سورہ نور میں کہ من جبال فیہا من برد، من جبال فیہا من برد، ہم بادلوں کے پہاڑوں سے اولے برساتے ہیں، تو ان کو بھی پہاڑ کہا گیا۔ اور اوپر سے جہاز گزرتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ برفانی پہاڑ ہے یہ بادل جو ہے۔ تو یہ نظر اس کو تو مانتے ہیں، لیکن اس بات کو دماغ میں کہتے ہیں نہیں، پہاڑ کے دامن میں ان کو بلایا۔ تو یہ ایسی تعبیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ماننا، یہ ہو جائے، ایمان پکا ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو۔ یہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، بنگلوں کو تباہ کر دیتی ہے، عمارتوں کو، اب پوری آبادی کو تباہ کر دیتی ہے، اتنا زبردست طاقت ہوتی ہے اس میں، آگ لگ جاتی ہے چیزوں میں۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب یہی بات جو ہے نا، قرآن صرف کہانیاں نہیں، کہ اب جو مسلمان قرآن کا نام لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کے سارے مطالبوں کو نہیں مانتے، کچھ کو مانتے ہیں، کچھ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے جی، تو بس تھوڑا سا کچھ نہ کچھ عمل کیا، اور جہاں ذرا گرمی کے روزے آئے، جہاں ذرا جہاد کی بات آئی، جہاں ذرا مشکل کام آیا تو وہاں جی وہ کون مولویوں کی ساری باتیں مان سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے ہیں جی۔ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے تورات پہلے مانگی اور پھر جو ہے کہا ہم نہیں عمل کرتے، تو ایسے لگتا ہے جیسے مفسرین نے نقشہ کھینچا نا کہ وہ سجدے میں پڑے ایسے کر کے اور اوپر دیکھتے تھے، سمعنا، روتے تھے سمعنا سمعنا، اوپر سے ہٹا عصینا، یہ تو ایسا جیسے کوئی شرارتی اسکول کا بچہ ہو، ماسٹر کہے کان پکڑ، مان یہ بات، جیسے ہی یہ ماسٹر صاحب وہاں سے غائب ہوئے، چل نہیں، یہ تو مذاق ہو گیا، عجیب لوگ تھے۔ یہ ایک بات ہوئی، اور یہ دوسری جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یعنی داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور وہ ایلا شہر تھا ساحل پر، اور اس ایلا شہر، جو بھی ساحلی لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ خوراک مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں کھاتے ہیں، اور بڑے طریقے آتے ہیں ان کو پکڑنے کے اور بنانے کے اور کھانے کے، تو وہ مچھلیاں کھاتے تھے زیادہ۔ تو ان کا امتحان ہوا کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایسا تھا کہ یعنی 7 دنوں میں ایک دن دنیا کا کام ان کے لیے جائز نہیں تھا، صرف عبادت کے لیے خاص کرنا۔ اب بھی جو اسرائیل کی حکومت ہے اس کے بارے میں نے پڑھا ہے، مکمل چھٹی ہوتی ہے وہاں، اور اسرائیلی جو ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی گئے ہیں مذاکرات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، ہفتے میں وہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے، پوری پابندی کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، تو سارا دن۔ تو ان کو ان کی دیکھا دیکھی ان سے الگ ہونے کے لیے عیسائیوں نے اتوار بنا لیا ہفتے میں ایک چھٹی کا دن، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنی مرضی سے کیا، لیکن ہمارے لیے مرضی نہیں، ہمیں سیدھا کہا گیا۔ ابھی میں نے صورت چھوڑی کیونکہ اگلا حصہ جمعے کے بارے میں تھا، آج منگل ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو جمعہ جو ہے یہ
ہماری مرضی سے نہیں، سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کیا ہو جائے، اذان کے بعد سارے کام چھوڑ اور جب نماز ہو جائے تو جاؤ رزق حلال تلاش کرو، سارا دن نہیں، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے اذان سے لے کر نماز سے فراغت تک، کتنا دنیا کا کام چھوڑنا ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے انتخاب سے نہیں ہے۔ اور اس کے بڑے فضائل، جمعے کے دن کی، جمعے کی نماز کی ضرورت، خطبے کے احکام، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم لوگ یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن خود اپنا کام کیا ہے کہ جتنا کہیں، پہلے تو آتے کتنے لوگ ہیں، نسبتاً باقی نمازوں سے زیادہ آتے ہیں، لیکن سارے مسلمان تو نہیں جمعہ پڑھتے۔ پھر یہ ہے کہ جب پڑھتے بھی ہیں تو بس انہوں نے پکا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں شامل ہوں گے، دوسری میں ہوں گے، یا خطبے میں ہوں گے، پہلے نہیں آتے۔ مقصد تو ہے کہ بھئی وہ جو خطبہ ہے اگر سمجھ آتا ہے تو اس میں جو نصیحت ہے وہ ذرا تازہ کریں ایمان کو۔ اور یہ ہمارے علاقے کی جو ہے، ساری دنیا میں نہیں، ہمارے ان علاقوں میں یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا پہلے کہیں 15 منٹ، کہیں گھنٹہ، کہیں زیادہ، کہیں کم، ایک ہفتہ وار ایک واعظ ہوتا ہے، موقع کے مطابق جو شریعت کی حکم ہے وہ ذرا بتایا جاتا ہے، تو وہ اصل تو وہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عربی خطبہ بھی نہیں سمجھتے، تقریر بھی نہیں سنتے، تو جیسے یعنی بے دلی کے ساتھ، تو جیسے ہی اسلام پھیرا بھاگنے شروع کیے، نہ پہلی سنتوں کی پابندی نہ بعد کی سنتوں کی پابندی، تو یہ تو بہت کمزوری کی بات ہے۔ اور سست کہ سارا دن تو ہے ہی نہیں، ہے ہی گھنٹہ ڈیڑھ، اور وہ بھی ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام اور سلف کیا کرتے تھے، وہ تو بہت سے لوگ فجر کی نماز جمعے کے دن پڑھ کر مسجد میں ہی رہتے تھے اور جمعہ پڑھ کر گھر جاتے تھے۔ صحابہ کرام ہو گئے، سلف ہو گئے، اتنا جمعے کا اہتمام کرتے تھے، دوپہر کا کھانا بھی بعد میں، اور جو ہے قیلولہ بھی بعد میں، اور بس جیسے نماز فجر کی پڑھی وہاں، ورنہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ زوال ہو جائے اور پھر جو ہے وہ مسجد میں نہ پہنچے۔ تو 3 جمعے فرمایا جو آدمی مسلسل چھوڑے گا بغیر عذر کی، اس کا ایسے رجسٹر میں منافقوں کے نام لکھا جائے گا کہ پھر وہ مٹایا نہیں جائے گا۔ اور پھر فضائل بڑے ہیں، ثواب کتنا ہے۔ فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس کے بعد آنے والا گائے، پھر بکری، پھر جو ہے مرغی کا بھی آتا ہے، انڈے کا بھی آتا ہے، یعنی ترتیب سے فرق ہے، جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور پھر یہ آتا ہے کہ یعنی جب اذان ہوتی ہے جمعے کی تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر رجسٹر لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، فلاں سب سے پہلے آیا، اس کے بعد فلاں آیا، پھر فلاں آیا، نمبر وار حاضری لگاتے ہیں۔ اور جیسے پھر کیا ہوتی ہے، امام ممبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے، اور اپنے رجسٹروں کو بند کر کے وہ خطبہ سنتے ہیں، پھر وہ نہیں حاضری لگاتے۔ تو اکثریت جمعہ پڑھنے والوں کے بھی ہوا ہے جن کا فرشتوں کے رجسٹر میں نام ہی نہیں، وہ حاضری والا، تو پھر تو حاضری نہیں لگی، تو غائب ہو گیا، غائب لکھا گیا۔ تو ہماری اتنی سستی ہے، اور پھر ہم دوسروں کو تانے دیتے ہیں۔ جو ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے اس سے یہ وقت ہاں، یہ دونوں گنا بات جائے گا یا اذان کے وقت؟ امام مالک کے نزدیک یہ جمعے کے لیے صبح کے بعد جو آتا ہے، فجر کے بعد جو بھی جمعے کی نیت سے آتا ہے اس کا اس رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے۔ اور باقی کہتا ہے نہیں، زوال کے بعد جو آتا ہے مسجد میں، تو ان کے نام وہ رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں۔ تو خطبے سے کیا مراد ہے؟ خطبہ تو عربی والا ہی ہے جو فرض ہے، خطبہ فرض ہے نا جمعے کا، عید کا خطبہ سنت ہے، نماز واجب، خطبہ سنت، اور جمعے کی نماز بھی فرض، خطبہ بھی فرض ہے، تو وہ خطبہ تو عربی والا ہے۔ دوسرا خطبہ کسی اور زبان میں دینا یہ مکروہ ہے۔ اور میں شاید بات وضاحت نہیں کر سکتا، جیسے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے 12:02 پہ، اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، اذان تو مختلف اوقات ہوتی ہے نا، مختلف اوقات ہوتی ہے،
زوال کے بعد جو ہے، زوال کے بعد زوال کے وہ بعد، جو فضیلت والا یا قرآن کے حکم والا وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہاں جی بالکل۔ ہے، یہ بات ہے۔ تو اذانیں تو کہیں 10 منٹ پہلے اس واز سے ہوں گی، کہیں جو ہے آدھا گھنٹہ، وہ مختلف ہوگا۔ اصل یہ جو زوال ختم ہوا زوال اور کے ظہر بعد داخل جمعے کا ہوئی، وقت داخل اس سے وہ جمعے کا وقت اور وہ فضیلت شروع ہو گئی۔ ہوا۔ اصل میں تھوڑا سا فرق کرنا کہ وہ پورا دن چھٹی کرتے ہیں یہودی، یعنی اس گئے گزرے دور میں، اور ہم 2 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے۔ فرق تھوڑا سا بتانا چاہتا تھا میں، یہ جو کہ پھر ہم ان کو تانے دیتے ہیں کہ وہ بد عمل ہیں جی، وہ گمراہ ہیں جی، وہ بلا، اور ہم جو ہے بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ یہ فضیلت جو اونٹ اور یہ تو 5-6 لوگوں میں ختم ہو جائے گی کہ یہ جماعت کے لیے ہے؟ ہاں؟ جو فضیلت ہے پہلے کے لیے اونٹ، دوسرے کے لیے، یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ 5 آدمیوں کے بعد وہ ختم، حاضری تو لگتی رہے گی امام کے بیٹھنے تک۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال کہ سب سے پہلے آنے والے کو زیادہ ثواب، پھر جتنا کوئی دیر سے آئے گا ثواب کم ہوتا ہے۔ یہ 4-5 تک نہیں، انڈے کا ذکر بھی آتا ہے، چڑیا کا ذکر بھی آتا ہے اس حدیث میں، بعض کتابوں میں، بخاری میں تو مرغی تک جو ہے آتا ہے، اور کتابوں میں انڈا بھی، چڑیا بھی، تو وہ یعنی جلدی آنے والے کو زیادہ ثواب، بعد میں آنے والے کو کم ثواب، 5-6 تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اور سبت کا جو لفظ ہے تو اس کا معنی ہے وہ کھال جس پر بال نہ ہو، یعنی وہ دن جس میں دنیا کا کام نہ ہو، دنیا سے کاموں سے خالی دن۔ اچھا، تو یہ جو 7 دنوں کا نام ہے تو اصل میں عربی میں جمعے کو عروبہ کہتے تھے، عروبہ عین کے ساتھ، اور جمعہ قرآن میں آیا، وہ عربی لوگ عروبہ کہتے تھے۔ اور یہ جو 7 دن ہیں شریعت میں اس کا نام ہے جمعہ، اور یہ اردو میں جمعہ 8 دن، جمعہ تو مطلب ہے یہ جو 7 دن ہیں ان کا اصل نام ہے جمعہ۔ تو یہ جو ہم ہفتہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا نام ہے، 7 دنوں میں عظیم دن ان کے نزدیک ہفتے کا دن ہے، تو 7 دنوں کو ہفتہ کہنا گیا ان کے دن کو اجاگر کرنا ہے، اصل نام ہے جمعہ۔ ایک جمعہ، مہینے میں 5 جمعے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، تو جمعہ لفظ ہے اصل میں، بہتر لفظ مسلمانوں کے نزدیک جمعہ ہے، 7 دنوں کا نام۔ اچھا، یہ کچھ باتیں عرض کی، تو یہ جو ہے ان کا امتحان تھا، وہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے سامنے آتی تھی اوپر، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ دور چلی جاتی تھی ساحل سے اور نیچے چلی جاتی تھی، اتنی آسانی سے نہیں پکڑی جاتی تھی۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہفتے کے دن آتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، اور یہ مشکل ہو جاتی ہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے وہ جو ہے حیلہ کیا، انہوں نے اپنے ان مولویوں سے پوچھا، تو انہوں نے ان کو حیلہ بتایا کہ دور دور گڑھے بنا لو اور نالے بنا لو ان گڑھوں تک، اور ہفتے کی صبح کو وہ پیچھے سے کھول دو اور پکڑو نہیں، تو جب ہفتے کا دن گزر جائے پیچھے سے بند کرو تو مچھلیاں جو تالاب میں پھنس گئی، تو اتوار کے دن پکڑو کھاؤ۔ یہ انہوں نے حیلہ کیا، تو 3 جماعتیں بنی، وہاں آتا ہے کہ ایک تھے شکار کرنے والے، ایک تھے روکنے والے کہ بھئی ایسا نہ کرو، شریعت کے خلاف ہے، تیسرے تھے چپ شاہ، نہ وہ شکار کرتے تھے نہ وہ روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں کو کہتے تھے کیوں سر کھپاتے ہو، انہوں نے پکڑا جانا ہے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تو وہ کہتے تھے بھئی اللہ کے سامنے تو سچے ہو جائیں گے نا کہ ہم نے دعوت دی، ہم نے بات کی، سمجھایا، تو چپ رہیں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ کیوں چپ رہے، کیوں نہیں دین کی بات بتائی۔ تو اب جب عذاب آیا تو وہ تو پکڑے گئے جو شکار کرتے تھے، اور جو روکتے تھے وہ بچ گئے سارے، وہ جو چپ شاہ تھے ان کے بارے میں دونوں باتیں، ایک یہ کہ وہ پکڑے گئے عذاب کرتے، دوسرا یہ ہے کہ پکڑے نہیں گئے، وہ یہ تینوں باتیں ہیں۔ اب واقعی بندر بنے تو وہی لوگ جو ظاہری معجزات اور ان کو مشکل سمجھتے ہیں، وہ یہاں بھی بات، یہ پرویزی سارے منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں نہیں بندر نہیں بنے تھے، یعنی وہ کیا ہوا، عادتیں ان کی ایسی بدل گئی، بندروں کی طرح عادتیں بنی، شکلیں نہیں بدلی،
لیکن جمہور کہتے ہیں کہ صحیح بندر بنے، صحیح بندر بنے، اور سمجھ تھی ان کو، وہ ان کو احساس ہوا کہ ہم تو بدل گئے، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں بنا دیں، شکلیں بدل دیں، تو ایسے ان کی شکلیں بدلی، دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب روتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بندر ان میں سے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو پہلے تھے، وہ تو 3 دن میں ختم ہو گئے۔ کوئی بھی جو کیا ہوتی ہے، جو مخلوق مسخ ہوتی ہے اس کی آگے نسل نہیں چلتی، اپنی اصلی حالت میں نہ رہے اس کی آگے نسل نہیں چلتی۔ جیسے یہ یعنی کیا ہے جی، گھوڑی کے ساتھ گدھے کو ملاتے ہیں نا تو خچر پیدا ہوتا ہے، تو اس خچر کی آگے پھر نسل نہیں ہوتی، خچر بچے نہیں دیتے، گھوڑیاں دیتی ہیں، گدھیاں دیتی ہیں، خچر نہیں دیتی۔ جو اصلی شکل سے بدل جائے اس کی آگے پھر نسل نہیں چلتی۔ وہ 3 ہی دن رہے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ بندر پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، تو یہ تھے تو ان کو کہا نا بندر بن جاؤ، تو اگر یہ نہیں تھے تو کیسے ان کو، اصل میں ان کو یہ نہیں کہ اپنی مرضی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی کونو، اللہ نے کوئی الفاظ سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو کہا کن، تو یہ تو نہیں کہا مٹی کو کہ تو اپنی مرضی سے بن، نہیں، اللہ نے بنا دیا۔ اچھا، تو یہ ہے تھوڑی سی بات۔ تو اب دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وعدہ لینے کے لیے ہم نے لٹکایا تمہارے اوپر طور پہاڑ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ لفظی معنی یہ ہے، مراد ہے یعنی پورے ارادے اور پورے عزم کے ساتھ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس کے اندر جو احکام ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اعراض کیا اس سب کچھ کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتے لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو جاتے مکمل ناکام۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُم، تم اچھی طرح پہچانتے ہو، یعنی قرآن کی موجودہ جو یہودی تھے ان کو کہا تمہارے باپ دادا تم ان کو پہچانتے ہو، ان کے کاموں پر تمہیں شرمندگی نہیں، فخر کرتے ہو۔ الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، اس سبت، ہفتے کی تعظیم میں، قلنا لہم، ہم نے ان کو حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا، ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالا، عبرت، لما بین یدیہا وما خلفہا، ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے، تقویٰ کے ساتھ۔ ایک لفظ اور سناتا ہوں موعظہ پر۔ وعظ اور تقریر میں فرق ہے۔ تقریر تو کسی بات کو مخاطب کو سمجھانا، تقریر کا معنی ذہن میں بات ڈالنا، پکا کرنا۔ تو چاہے کسی کو یعنی تصویر بنانے کا طریقہ سکھا دو، جوتا بنانے کا طریقہ سکھا دو، کوئی بھی کام کی بات کسی کے ذہن میں بٹھانا، یہ تقریر ہے، وہ دین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور وعظ جو ہے اس کا معنی ہے کہ خیر خواہی کے جذبے سے غلطی کرنے والے کو اس کے نقصان سے خبردار کرنا، کہ تو جو غلطی کرتا ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا، اس غلطی کو چھوڑ۔ تو وعظ بڑا بامعنی لفظ ہے۔ تقریر تو ہندو بھی کرتے ہیں جی، بال ٹھاکرے بڑی تقریر کرتا تھا، میں نے 2-4 لفظ سنے، میں حیران ہو گیا ریڈیو پر، تو بڑا چلاتا تھا۔ تقریر نہیں، وعظ۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان سے کوئی وقت مانگتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری مسجد میں تقریر کریں، وہ کہتے تھے بھئی اعلان وعظ کا کرنا، تقریر کا نہ کرنا۔ بڑی وضاحت کرتے تھے کہ لکھنا ہے یا اعلان کرنا ہے تو کہو وعظ ہوگا، نصیحت ہوگی۔ تقریر تو ہر کوئی کرتا ہے، مسلمان ہو یا
تو یہ بھی ایک ایسا سبحان اللہ.